ابھی دیکھیں کہ امریکہ پہلے ہی دن سے ایران کے شہری اور سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے. وی آل نو دیٹ اینڈ وی ہیو وٹنسڈ اٹ. لیکن اس کا مقصد کیا صرف ایرانی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے یا پھر وہاں کے عوام کو ریاست کے خلاف کھڑا کیا جائے؟ اس قسم کی کوئی سازش بنائی جا رہی ہے, ایک لانگ ٹرم گیم پلان کیا جا رہا ہے. تہران کی جانب سے اب خلیجی ممالک کے اندر جوابی کارروائیوں کے واضح سگنلز بھی سامنے آ رہے ہیں. واٹ از امریکہ پلاننگ اینڈ واٹ ول بی دا کاؤنٹر اسٹریٹجی آف ایران؟ یہ بنیادی دیکھیے, جو دباؤ ہے مجھے لگتا ہے ایران کے لوگوں پر وہ کم ڈال رہے ہیں, ان کے اپنے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر. اور ظاہر ہے جو جنگ جس طرح سے انفولڈ ہوئی, پھر آپ نے دیکھا 40 دن تک چلی, جتنے ملٹری آبجیکٹو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے اس طرح نہیں حاصل کیے, ایران نے بہت جگہوں پہ سرپرائز دے دیا, سسٹین سروائیو کر لیا. تو اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ ایک نیا انکشاف ہوا کہ یہ ملٹریلی حل نہیں ہونا, اور یہ ملٹری کبھی بھی نہیں ہوا. جب بھی ایران پر پریشر ڈالا گیا ہے, اور آج کا نہیں ہے, رونلڈ ریگن کے زمانے میں جب یہ پریشر ڈالا گیا تھا تو اس وقت یہ حزب اللہ قائم کی گئی تھی. پھر پریزیڈنٹ کلنٹن کے وقت کیا گیا تو انہوں نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کر دیا جب کلنٹن نے پریشر ڈالا. پھر آپ کو یاد ہوگا جارج ڈبلیو بش نے جب پریشرائز کیا ان کو تو انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ایران تو ایکسیس آف ایول ہے, تو انہوں نے اپنا جو کروز اور بیلسٹک میزائل کا پروگرام شروع کر دیا. صرف ایک ہی صدر ہے جس نے, پریزیڈنٹ اوباما ہے, جس نے ڈیٹرنس کر کے جے سی پی اے 2015 میں سائن کروایا تھا, یعنی کہ وداؤٹ یوز آف فورس یا پریشر ڈال کے کروا لیا تھا کچھ. ادروائز ایرانیوں سے کوئی کروا نہیں سکا. ابھی دیکھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک سال کے اندر 2 دفعہ اٹیک کیا. ملٹری آبجیکٹو حاصل ہوئے ہوتے تو اب ایران میں رجیم بھی چینج ہو گئی ہوتی, ایران نے کوئی ڈیفیٹڈ قسم کا ایک ایگریمنٹ بھی سائن کر دیا ہوتا, وہ نہیں ہوا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بہت پریشر ہے, جس کی طرف آپ نے کہا کہ پریشر ہے, لیکن انٹرنل ڈائنامکس بڑے چینج ہو گئے ہیں. اسرائیل ایک بہت اہم فیکٹر ہے, کیونکہ جو نتن یاہو کا اس وقت پلان ہے وہ تو بالکل بھی اچیومنٹ کے قریب نہیں ہے, کیونکہ جو نتن یاہو کی اسٹریٹجی ہے وہ تو اس کے لیے سروائیول ہی نہیں ہے. اگر یہاں پہ پیس ہو جائے یا لانگ ٹرم ایک ایگریمنٹ ہو جائے تو اس کے لیے سوئسائڈل ہے اور ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے. ایک وہ پریشر ہے. انٹرنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ پریشر ہے کہ ان کو بہت زیادہ زائنسٹ جو میڈیا ہے وہ بلیم کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ڈیفیٹڈ قسم کا, کمپرومائزڈ قسم کا یہ ایم او یو کیا ہے, اور اسی طرح کا اگر ایگریمنٹ ہوا تو اسی طرح کا ہوگا. یہ بڑا پریشر ہے. پھر ان کو یہ بہت بڑا پریشر ہے کہ مجھے یہ سمجھ رہی ہے میں نے لیگیسی کیا چھوڑی ہے, حملہ تو میں نے کیا اور کوئی آبجیکٹو حاصل نہیں ہوئے جن کا پہلے میں نے ذکر کیا. تو پھر میں جب ان کو پریشر آتا ہے تو وہ یہ ری اسٹیبلش کرتے ہیں اپنا امیج کہ میں ابھی بھی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہوں, میری فورسز ابھی بھی بہت ایریا میں موجود ہیں. تو آئی تھنک یہ پریشر ان پر کم ہے, ایرانیوں لوگوں پر زیادہ. پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ آبلیگیٹری ہوتا جا رہا ہے کہ وہ مینیفیسٹ کر کے دکھائیں. لیکن سر ایسے میں جو امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہیں, انہوں نے اسرائیل کے خلاف واضح الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل اس جنگ کو لمبے عرصے تک جاری رکھنا چاہتا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں کی گئیں. کیا یہ الزامات امریکہ اسرائیل کے موجودہ تعلقات کو متاثر کریں گے؟ جی, میں نے یہی عرض کیا پچھلے سوال کے جواب میں کہ جو جے ڈی وینس نے کہا ہے وہ میری بات کو سپورٹ اب ہوئی ہے. میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نتن یاہو کے لیے سروائیول ہے بنیادی طور پر, کیونکہ اگر یہاں پہ امن ہو جاتا ہے تو نتن یاہو اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے, میں نے 1 سال کے اندر یا 8 مہینوں کے اندر 2 جنگیں کیوں کی, امن تو نہیں ہوا. اسرائیل وہ نہیں کر سکا جو ایران کے اندر رجیم ہے, نیوکلیر ہے, میزائل پروگرام ہے, تو وہ نہیں ہوا. تو یہ ایک سروائیول کی جنگ ہے بنیادی طور پر نتن یاہو کی, جس کی وجہ سے وہ 2 آپشن سے کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد 2 ہی آپشن ہے کہ یا یہ آل آؤٹ جنگ ہوتی رہے, اور اگر آل آؤٹ نہیں ہوتی تو آج کل جو چل رہا ہے یہی ہوتی رہے کہ نو وار اور نو پیس کے درمیان رہے. وہ کر بھی یہی رہا اپنے پارٹ آف دا اسٹریٹجی. حزب اللہ کو حملے کیوں کر رہا ہے ریپیٹڈلی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایران نے 3 دفعہ جو ایم او یو سائن کیا ہے, پہلے پیراگراف میں حزب اللہ نے لیبنان کا نام لکھوا لیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایران کی بہت سینسٹیوٹی ہے. پہلا پیراگراف میں اگر لیبنان 3 دفعہ ہے تو ایران کی حزب اللہ سے سینسٹیوٹی کی وجہ سے وہ اسی کو ہٹ کرتا ہے, تاکہ ایران کو ڈریگ کرے واپس جنگ کے اندر, آل آؤٹ جنگ کے اندر. اور اس کو ابھی تک یہ یقین ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایران, لیکن اگر ایران لیبنان کے معاملے پر سینسٹیو ہے تو پھر امریکہ خود بھی چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو, اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے, تو پھر وہ اسرائیل کو کیوں نہیں روکتا؟ ہمیشہ سے ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. تو اگر امریکہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے, جنگ بند ہو, اور ہم یہ ابھی آغاز میں بھی کہہ رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ تو مجبور ہو گیا, تو پھر وہ اسرائیل کو روکتا کیوں نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ اسٹیک بہت زیادہ ہیں زائنسٹ لابی کے, اور اسرائیل کا بہت انفلوئنس ہے ملٹری میں بھی, ان کی اکانومی میں بھی, اور سب سے بڑھ کر میڈیا میں بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پریزیڈنٹ ٹرمپ پر پریشر ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ اسرائیل کو ناراض نہیں کرتے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ روکے کیسے؟ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک جتنی دفعہ نتن یاہو کو کرٹیسائز کیا ہے وہ آپریشن یا حملہ کرنے کے بعد کیا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا نہیں کیا, ہونا نہیں چاہیے تھا, مجھے پسند نہیں آیا.
جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک پروہیبٹیو اور پریمپٹیو نہیں میسج دیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ڈکلیئر کریں، آفیشیلی پبلک میں اناؤنس کر دیں کہ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ اسکلیٹ ہوا اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا اسرائیل نے، تو میں بیچ میں نہیں آؤں گا، تب جا کر یہ نتن یاہو باز آئے گا۔ ابھی تک وہ نتن یاہو کی یہ امید ہے کہ جتنا میں ڈریگ کروں گا حزب اللہ کو، اتنا ایران آئے گا، اور اگر ایران آ گیا تو امریکہ میری مدد کو آئے گا۔ خالد چشتی صاحب، مجھے تو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اسرائیل کبھی بھی رکنے والا ہے، کیونکہ اس کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے نا، وہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے، تو یہ تو نظر نہیں آتا کہ یہ سلسلہ رکے گا۔ جی بالکل، جس میں نے کہا نا کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکچولی ڈلما میں ہے، اور جی سی سی عرب ممالک بھی ایک ڈلما کے اندر ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی میں ہے کہ میں لیگیسی کیا چھوڑے جا رہا ہوں، میری ووٹر یا جو ووٹ بینک ہے وہ کمپرومائز ہوگا، خاص طور پر اگر میں نے اسرائیلی لابی کو، ان کے سپورٹرز کو، نتن یاہو کو ناراض کیا تو یہاں مجھے بیک ہوم الیکشن میں بڑی مشکل پیش آئے گی، یہ ڈلما ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بھی ڈلما ہے کہ میری وجہ سے دنیا میں آئل پرائسز ہیں، اکانومی ہے، اور بہت زیادہ جو انسٹیبلٹی ہے وہ مجھے قصوروار سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی جو آپ نے ایران کی ابھی بات تو نہیں کی، لیکن ایران کے اندر بھی ایک آخری میں کہنا چاہوں گا کہ ایران کو بھی ایک obligatory ہولڈ بیک یا ریسٹرین کرنا پڑے گا۔ جب بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے، آپ نے اس کو ویلیو میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ایڈوانٹیج کو ڈسٹرکشن کی طرف نہیں بڑھانا ہوتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر آف اسکلیشن ایران کو بہت کیئرفلی اوپر لے جانی پڑے گی، کیونکہ وہ بیک فائر کرے گی تو ایران کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ بھی لوز ہونے کا خطرہ لگتا ہے مجھے۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ 7 روز سے جاری اس وحشیانہ بمباری کو اگر ہم دیکھیں تو روس اور دیگر علاقائی طاقتوں کا اب تک خاموش یا پھر محدود کردار کیا ظاہر کر رہا ہے؟ کیا وہ ایران کو اس نہج پر تنہا چھوڑ چکے ہیں اور ایران اب جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ اپنی جنگ تو وہ لڑ ہی رہا ہے، لیکن ایسے میں جو اس خطے کے دیگر ممالک ہیں جن کا بہت زیادہ سٹیک ہے، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ تو مریض جنوری سے خاموش ہیں۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈپلائمنٹ کی تھی تو ایک روس کی نیوی نے چھوٹی سی ایکسرسائز کی تھی آ کر اسی اسٹریٹ آف ہورمز میں ایران کے ساتھ مل کے، اور ہم جیسے لوگوں کو لگا کہ شاید روس ایکٹیولی آئے گا جب بھی جنگ لگی، یہ پیس ٹائم میں شروع کی تھی اس نے، لیکن وہ نہیں آیا۔ جو ایران کے حق میں چین اور روس کر رہے ہیں وہ ایک لمیٹڈ ہے، کوورٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی انٹرسٹ بھی کنورج کرتی ہے جنگ کے کنٹینیویشن میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جنگ کو چاہتے ہیں ہوتی رہے، لیکن ان کو بینیفٹ ہے، روس کیش پہ تیل بیچ رہا ہے، چائنا کو یہ پتا ہے کہ جتنے ویپنز ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، جتنا سٹاک پائل کم ہو رہا ہے امریکہ کا، وہ چائنا کے خلاف ڈیٹرنس کم ہو رہی ہے اور کمپرومائز ہو رہی ہے آن دا سبجیکٹ آف تائیوان۔ تو یہ بگر پکچر دیکھیں تو چائنا بھی اطمینان میں ہے کہ جتنی ایگزاشن ہو جائے، اور لانگ ٹرم میں چائنا یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا اسٹیبلش کر لے کہ ایران جیسے ملک کا امریکہ مقابلہ نہیں کر سکا تو چین کا کیسے کرے گا۔ بات تو بڑی انٹرسٹنگ ہے آپ کی۔ اگر چائنا یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں کس پوزیشن پر ہے، تو ایران کے پاس کتنی ملٹری مائٹ ہے، میں یہ جاننا چاہوں گی۔ ابھی آپ بھی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اگر 2 سے 3 روز تک یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر ہم ایسا حشر کریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ امریکہ ایسا کیا کر سکتا ہے؟ ایران ایسا کیا کر سکتا ہے؟ ایران کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے، ایران کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ 40 دنوں کی جنگ کے اندر وہ ایسکلیٹ کر چکا ہوتا۔